مشورہ دینا، مشورہ سننا، یہ دونوں بڑے اہم کام ہیں. یاد رکھیے، اگر آپ کے پاس کوئی بھی مشورہ لینے آئے کسی کام کے بارے میں، دنیاوی کام ہو، دینی کام ہو، کسی بھی اعتبار سے مشورہ لیا جا سکتا ہے، اور ہر کام کے لیے، ہر جائز کام کے لیے مشورہ لینا چاہیے. نمبر 1. اور جب آپ کسی کو مشورہ دینا چاہیں تو سب سے پہلے جو مشورہ آپ دوسرے کو دیں، یاد رکھیے، یا تو آپ کو اس کا ایکسپیرینس ہو، یا آپ کو اس کے بارے میں علم ہو، یا آپ نے اس سے پہلے اس پر عمل کیا ہو، اس کے اچھے نتائج دیکھے ہو، یا اس کے علاوہ آپ کو علم ہے، آپ نے پریکٹیکلی نہیں کیا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کام کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور اس سے آپ نے کچھ سبق حاصل کیا ہے، تو وہ رائے بھی آپ اچھی نیت سے دے سکتے ہیں اور دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں. میں نے کیا تو نہیں، لیکن میں نے اس طرح دوسرے کی ایگزامپل، دوسرے کی مثال دے کر بیان کر سکتے ہیں کہ ہاں میں نے فلاں کو ایسے کرتے دیکھا تھا، اس کو اس کے یہ فائدے ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور میں آپ کو عرض کرتے اپنی بات کو بڑھاؤں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی مشورہ لینے آتا ہے، کوئی پوچھنے آتا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں بالکل سرے سے پتا نہیں ہوتا ہے، لیکن اس وقت ہم سوچتے اگر یہ ہمارے پاس مشورہ لینے آیا ہے، اگر ہم اس کو کچھ نہیں بتائیں گے تو ناراض ہو جائے گا. یہ ہماری ذہنیت ہے، ہماری ذہنیت غلط ہے. یہ نہیں سوچنا ہے، بلکہ اگر آپ کو اس کام کے بارے میں علم نہیں ہے، آپ کو اس کام کے اندر مہارت نہیں ہے، نہیں جانتے، تو کیوں آپ غلط رائے دے رہے؟ آپ یہ کہہ دیجئے اس کام کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، میں نہیں جانتا، یہ بہتر ہے. اس کے بجائے اپنے ذہن کی بنی بنائی بات آپ کو دوسرے کے سامنے پیش کر دینا، رائے دے دینا دوسرے کو، یعنی غلط رائے دینا، یہ کہاں تک یہ انصاف ہے؟ یہ غلط ہے، ایسا نہ کیجیے. ہاں، آپ کو جس کام کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، آپ کو علم ہے، آپ جانتے ہیں اس کام کے بعد دوسرے کو اچھے جو ہے وہ مشورے دے سکتے ہیں، اچھی نیتوں کے ساتھ مشورے دے سکتے ہیں، تاکہ اس مشورے لینے والے بندے کو مشورے دینے والے سے فائدہ ہو سکے، منافع ہو سکے. لیکن اس وقت ایسی تعداد بھی ہے جو دوسروں کو اچھی رائے دینے کے بجائے غلط رائے دے دیتے. یاد رکھیے، اگر آپ کی اس غلط رائے کی وجہ سے دوسرے نے اس پر عمل کیا اور اسے نقصان پہنچا، تو آپ بھی جو ہے اس گناہ میں شریک ہوئے، آپ بھی گناہگار ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی غلط رائے کی وجہ سے، آپ کی غلط سوچ کی وجہ سے، آپ کے غلط مشورے کی وجہ سے دوسرے کو نقصان ہوا ہے. اس وقت اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار، ایک تجربہ ہو جائے گا، اگر غلط ہو گیا تو کوئی نہیں، آپ کی بات وہ سدھر جائے گا. غلط ہے، غلط. یہ ایک مسلمان کو سوچ نہیں رکھنی چاہیے. آپ کو پتا نہیں تو پہلے سے انکار کر دیں، اگر آپ کو پتا تھا تو غلط رائے، خبردار آپ کبھی بھی کسی کو غلط رائے نہ دیں، کیونکہ آپ کے غلط رائے دینے سے دوسرے کا نقصان ہوگا، اور اس نقصان کے آپ یعنی برابر کے شریک ہوں گے. یعنی اس کو جو نقصان ہوا ہے اس پورے نقصان کا گناہ آپ کو ملے گا. لہذا مشورہ دینے سے پہلے 100 بار آپ اس مشورے پر غور کر لیں. اس کی بیسٹ ایگزامپل میں آپ کے سامنے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اس بات سے دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو مشورہ دیا، نیکی کی دعوت دی، تو فرعون جب تک حامان سے مشورہ نہیں کرتا تھا، کوئی بات نہیں کرتا تھا. وہ تو فرعون حامان کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے نیکی کی دعوت دی ہے. تو حامان نے غلط مشورہ دیتے ہوئے پتہ ہے کیا کہا تم حاکم ہو، حاکم، تم محکوم بننا چاہتے ہو، تم خدا تم بندہ بننا چاہتے ہو، ان کی دعوت نہیں ماننا. تو حامان کے اس غلط مشورے کی وجہ سے فرعون نے عمل کیا، اور فرعون کی دنیا اور آخرت ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گئی. ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اگر نیکی کی دعوت پر فرعون جو ہے وہ لبیک کہہ دیتا تو دنیا اور آخرت میں اسے کامیابی ملنی تھی، لیکن غلط رائے کی وجہ سے وہ تباہ ہو گیا. لہذا ہمیں بھی کسی کو غلط رائے
نہیں دینی چاہیے, ہمیشہ اچھی رائے دیتے رہنا چاہیے. بلکہ ایک اور عرض کروں, جب بھی کسی سے آپ کو رائے لینی ہے کسی بھی کام کے بارے میں, تو عام بندے سے آپ رائے مت لیں. ہاں, جو پڑھا لکھا ہے, دیندار ہے, عالم ہے, اچھا تجربے کار بندہ ہے, بزرگ ہے, جس نے یہ سارے کام اچھے انداز سے نبھائے ہیں, اور سب سے پہلا جو آپ یہ دیکھیں کہ اس بندے میں دینداری ہے کہ نہیں, یہ دیندار ہے کہ نہیں ہے. دنیاوی تعلیم ہے اس کے پاس, وہ بھی اچھی بات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی علم کہاں تک ہے اس کے پاس. یہ چیزیں دیکھ کر آپ اس سے مشورہ لیں تاکہ آپ کو اچھا مشورہ ملے, اور آپ جس کام کے لیے مشورہ لے رہے ہیں اس میں آپ کو کامیابی مل سکے. اور مشورہ دیتے ہوئے جو مشورہ لے رہا ہے اور مشورہ دے رہا ہے, لینے والے کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے, کیا اس کو تجربہ ہے یا نہیں ہے, اس کی زندگی پر نظر ڈال لے. اور پہلی بات یہ دیکھیں کہ یہ بندہ دیندار ہے. اگر عالم مل جائے تو سب سے بڑی بات ہے. اور پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جس فیلڈ کے بارے میں آپ مشورہ لے رہے ہیں اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ان لوگوں سے مشورہ لینا ہوتا ہے جنہوں نے اس فیلڈ میں, جس فیلڈ کے بارے میں آپ مشورہ پوچھ رہے ہیں انہوں نے کام کیا ہوتا ہے, لہٰذا ان سے پوچھنا ضروری ہوتا ہے. لہٰذا ان میں بھی یہ دیکھنا ہوتا ہے آپ کو کہ یہ آدمی جو ہے وہ قابل اعتماد ہے, یہ آدمی جو ہے وہ صحیح معنوں میں جو ہے لوگوں کے ساتھ دھوکا کرنے والا تو نہیں ہے. یہ کچھ چیزیں پہلے آپ اس میں دیکھ لیں پھر مشورہ لیں. اور جو مشورہ دینے والا ہے اس کو ہمیشہ پازیٹیو مائنڈ سے مشورہ دینا چاہیے. پڑوسی کوئی لے رہا ہے, یہ نہ سوچے یار اس کو اگر میں نے مشورہ دے دیا اچھا یہ آگے نکل جائے, غلط ہے یہ, غلط نہ. آپ بالکل آپ کو صحیح مشورہ دینا ہے. پھر رشتے داری میں بھی لوگ یہی دیکھتے ہیں اپنے ریلیشنز میں, نہیں یار اس کو اگر دیا تو شاید یہ آگے نکل جائے تو یہ ہم سے آگے بڑھ جائے گا. اس طرح کی نیگیٹو تھنکنگ ہم رکھ کر جو غلط مشورہ دے دیتے ہیں ہمیں اس کا جو ہے وہ عذاب بھگتنا پڑے گا. خبردار خبردار, جب آپ کے پاس کوئی رائے لینے آئے اچھی رائے دیں, بری رائے کبھی نہ دیں. کیونکہ یہ بری رائے دینا, میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ حامان کے غلط رائے کی وجہ سے فرعون تباہ ہو گیا. تو ہم نے اپنے اسلاف کے طریقہ کار پر چلنا ہے. اپنے اسلاف کے جو سیرت ہے ہمارے سامنے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہے ہمارے سامنے, ان کے فرمان ہیں ہمارے سامنے, تو ان پہ ہمیں عمل کر